بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے الحمدللہ سورہ مجادلہ مکمل کی، اور آج کے مجلس میں انشاءاللہ سورہ حشر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، گزشتہ سورہ کے آخر میں حزب الشیطان اور حزب اللہ کا تذکرہ آیا۔ حزب الشیطان ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے اور حزب اللہ ہمیشہ فائز المرام۔ حزب الشیطان کا مصداق منافقین تھے۔ یہود مدینہ کے آس پاس رہا کرتے تھے اور وہی زیادہ مسلمانوں سے متعلق دشمنی رکھتے تھے۔ اور حزب اللہ کا مصداق اولین صحابہ کرام، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے اور آپ کے کاز اور مشن کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ اس صورت کے شروع میں اول کی ناکامی یعنی منافقین اور ثانی کی کامیابی یعنی صحابہ کرام، ان کی منظر کشی کی گئی ہے۔ بنو نذیر کے مقابلے میں اللہ کا لشکر کیسے کامیاب رہا اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین اور یہود بھی آباد تھے۔ مشرکین سے زیادہ خطرہ نہیں تھا کیونکہ مسلمان انہی قبائل سے تعلق رکھتے تھے، مگر یہود مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، اس لیے ان کا شر زیادہ خطرناک تھا اور اس کا اندیشہ بھی تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس سے ان کے شر سے حفاظت ہو گئی۔ ابھی ان قرآن کریم کی اس صورت کی آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ کی پاکی یعنی اس کی تقدیس، اور وہ بڑے زبردست اور حکمت والے ہیں، وہ بڑے زبردست اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہی نکال باہر کیا اہل کتاب کفار کو، اللہ نے ہی نکال باہر کیا اہل کتاب کفار کو، گرچہ وہ توحید کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور تورات کو مانتے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ کافر تھے۔ ان کے گھروں سے لشکر کشی کرتے ہی تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے خیال میں نہیں تھا کہ وہ نکل سکیں گے، اتنے طاقتور ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو نکال دیا۔ تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اس لیے کہ ان کے حلیف عبداللہ بن ابی نے مدد کا یقین دلایا تھا، اور وہ خود بھی زبردست تھے، اور یہود بھی خود زبردست تھے، اور خود ان کا گمان تھا کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچے جہاں سے ان کو گمان نہیں تھا۔ اللہ پہنچے یعنی اللہ کی طاقت پہنچی، پس اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچے جہاں سے ان کو گمان نہیں تھا، یعنی اللہ کا لشکر پہنچا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، وَأَلْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ بے سر و سامان مسلمانوں کی دھاک اللہ تعالیٰ نے بٹا دی۔ ایک تو پہلے ہی اپنے سردار کعب بن اشرف کے ناگہانی قتل سے مرعوب ہو گئے تھے، خوفزدہ تھے۔ اب مسلمانوں کے اچانک حملے نے رہی سہی حواس بھی باختہ کر دیے۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ جب انسان غیظ و غضب میں ہوتا ہے تو یہی معاملہ کرتا ہے، اور وہ لالچی بھی تھے۔ بس اے آنکھ والو سبق لو، فاعتبروا یا اولی الابصار، یعنی اہل بصیرت کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، سبق ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی عبرتیں اس کے اندر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا،
اور اللہ تعالیٰ نے اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو ان کو دنیا میں قتل کی سزا دیتے اور ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ بات بئی وجہ یعنی دوزخ کی سزا کی بات اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں، دینے والے ہیں۔ یہاں دوبارہ رسول کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اللہ کی مخالفت میں رسول کی مخالفت پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ جو کچھ کھجور کے درخت تم نے کاٹے، جو کچھ کھجور کے درخت تم نے کاٹے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ دونوں باتیں بِإِذْنِ الہی، بِإِذْنِ الہی یعنی اللہ کے حکم سے ہوئی۔ یعنی اللہ کو یہ کاٹنا اور جلا پسند آیا، اور درختوں کو باقی رہنے دینا بھی اللہ کو پسند آیا، کیونکہ جنگلی مصلحت اہل عرب کے ساتھ اموال کا احراق فی الارض پسند نہیں تھا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ یعنی احراق کی دوسری مصلحت یہ تھی کہ وہ قلعے کے اندر سے دیکھیں گے کہ مسلمان ان کی چیزوں میں کیسے تصرفات کر رہے ہیں اور ان کو روک نہیں سک رہے، یہ ان کے لیے ذلت کی بات ہوگی۔ ایک طاقتور انسان اور اس کے گھر والوں کو کوئی مارے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکے تو طاقتور انسان کی ذلت ہوتی ہے، یہی معاملہ یہاں پر بھی تھا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَفَى اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ مِّنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان بنو نذیر سے دلوایا، سو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، یعنی تمہاری محنتیں اس میں نہیں لگی ہے، براہ راست اللہ نے دلایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے قبضہ دلوا دیتے ہیں، ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے قبضہ دلا دیتے ہیں۔ یہ مال فیض کی تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا، جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا بستیوں والے سے، یعنی حضرت ابن عباس سے بستیوں کے نام مروی ہیں، قریظہ، نذیر، مدینہ میں فتح، خیبر میں عرینا کی بستیاں، یہ تمام بستیاں سو اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے جو کچھ دلوایا وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور غریبوں کے لیے، اور مسافر کے لیے، تاکہ نہ ہو وہ مال دستگردہ تمہارے مالداروں کے درمیان۔ دستگردہ مطلب ہے کہ مالداروں کے درمیان ہی رہے اور دوسرے غریب نہ کھائے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں اور جو کچھ اللہ کے رسول تم کو دیں، ما آتاکم الرسول، اور جو کچھ اللہ کے رسول تم کو دیں اس کو لو، اور جس سے روک دیں پس اس سے رک جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور وطن چھوڑنے والے حاجت مندوں کے لیے ہے، اور وطن چھوڑنے والے حاجت مندوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کی مہربانی اور خوشنودی چاہتے ہیں، وہ اللہ کی مہربانی اور خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ایمان میں سچے ہیں، اولئکم الصادقون، یہی لوگ ایمان میں سچے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو قرار پکڑے ہوئے ہیں مدینہ میں. تبوأ الدار، تبوأ میں مکان پکڑنا، قرار پکڑنا. اور ان لوگوں کے لیے ہے جو قرار پکڑے ہوئے ہیں مدینہ میں اور ایمان میں مہاجرین سے پہلے. من قبلہم ای من قبل المہاجرین، مہاجرین سے پہلے محبت کرتے ہیں اس سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے. وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے اس سے جو مہاجرین دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے سے مقدم رکھتے ہیں، اور وہ اپنے سے مقدم رکھتے ہیں گرچہ ان کا فاقہ ہو، گرچہ ان کا ولو کان بہم خصاصہ، گرچہ ان کو فاقہ ہی کیوں نہ ہو. اور جو شخص طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا، ومن یوق شح نفسہ، اور جو طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، اور ان کے لیے ہے جو ان کے بعد آئے، یعنی مہاجرین و انصار کے بعد عالم وجود میں آئے، یا ان کے بعد حلقہ اسلام میں آئے، یا مہاجرین سابقین کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس تمام لوگ اس میں داخل ہیں. یقولون ربنا اغفر لنا، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ ہونے دیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ ہونے دیں. اے ہمارے رب، بے شک آپ بڑے شفقت فرمانے والے بڑے مہربان ہیں، بے شک آپ بڑے شفقت فرمانے والے بڑے مہربان ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے نفاق کی راہ اختیار کی، وہ اپنے اہل کتاب سے وہ اپنے کفار اہل کتاب سے برادروں سے کہتے ہیں کہ بخدا اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. یعنی تم کو خود کو اکیلا نہیں سمجھیں گے، تم خود کو اکیلا مت سمجھو، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، لیکن یہ بہانہ بازی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں کسی کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے. یہ ہمارا اٹل فیصلہ کہ ہم نکلیں گے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہوا. اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں، منافقین بالکل جھوٹے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو بہرحال تمام احوال کے جاننے والے ہیں، تمام احوال کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں. اگر وہ نکالے گئے، بخدا اگر وہ نکالے گئے تو منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، منافقین ان کے ساتھ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ نکالے گئے تو منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے تو منافقین پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. اگر مدد بھی کریں گے تو نہیں کرنے جیسے اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، پھر مسلمان ان کو بخشیں گے نہیں. بے شک تم لوگوں کا ڈر ان منافقوں کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ہے. بے شک تمہارا ڈر، تم لوگوں کا ڈر ان منافقین کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ سے ڈرتے رہو تو نفاق اختیار مت کرو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ناسمجھ لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ بین قوم لا یفقہون، کچھ سمجھتے نہیں، ناسمجھ لوگ ہیں. اللہ کی عظمت کو سمجھتے تو مخلص مسلمان ہوتے. اور مسلمان تو بہرحال بہادر ہوتا ہے، شجاعت پسند ہوتا ہے، دوغلا پر اختیار نہیں کرتا.
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر بأس بینہم شدید. وہ لوگ یعنی بنو نذیر اکٹھا ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے، اکٹھا ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں سے، قلعہ بند بستیوں سے یا دیواروں کی اوٹ سے، یا دیواروں کی اوٹ سے. ان کے آپس کی جنگ بڑی سخت ہوتی ہے، جب وہ آپس میں دونوں لڑتے ہیں بدو تو بڑے سخت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خائف نہیں ہوتے. لیکن جب آپ ان کو متفق خیال کرتے ہیں کہ وہ باہم اتفاق گرچہ باہم ان کے اتفاق نہیں ہیں، آپ ان کو متفق خیال کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں. یہ بات اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں. اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا ان سے پہلے، ان لوگوں کا حال ایسا ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی حرکت کا وبال چکھا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس رکوع کے آخری آیت میں فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. یعنی منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ شیطان جیسی ہے کہ اول تو انسان سے کہتا ہے کفر اختیار کر، شیطان اول انسان سے کہتا ہے کفر اختیار کر، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان صاف کہہ دیتا ہے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. حالانکہ شیطان اللہ سے کب ڈرنے کا، ظاہری طور پر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، باطنی طور پر گرچہ وہ دل میں خوف محسوس کرتا ہے یقیناً، لیکن ظاہری طور پر اللہ سے ڈرتا نہیں. انسان کو اس جھانسے میں ڈالنے کے لیے اس طرح سے کہتا ہے. بس دونوں کا اخروی انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، شیطان بھی اور وہ بھی، جہاں ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. یہ سورہ حشر کی ابتدائی آیتیں تھے، اور انشاءاللہ اب دوسری مجلس میں اسی صورت کی مزید آیتوں پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.